انشورنس کے بارے میں، اسٹیٹ لائف انشورنس کے بارے میں ایک بندے نے پوچھا ہے، کیا وہ جائز ہے، لے سکتے ہیں اسٹیٹ لائف انشورنس؟ اب میں تو یہی کہتا ہوں کہ اس دور میں جو نا زیادہ لوگوں نے چھان بین کر کے کہا کہ یار معیاری جو نظام ہے نا اسلام کا، اس میں تو انشورنس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اسٹیٹ ذمہ دار ہوتی ہے، بیت المال میں لوگ جمع کراتے ہیں زکوٰۃ وغیرہ، اور جو ہو جاتے ہیں مقروض یا محتاج ان کو حکومت دیتی ہے۔ مگر ان حالات میں جب کہ چور ڈاکو ساری عمر کی کمائی چھین کر چلے جاتے ہیں، محمد تقی امینی صاحب ایک عالم ہے، ایک عثمانی ہے، ایک تقی امینی، ان کی کتابیں ملیں تو ضرور پڑھیں، جدید مسائل پر انہوں نے بڑی محنت کی ہے، تو ایک پوری کتاب لکھی ہے کہ جدید معاشی مسائل اور ان کا اسلامی حل، تو اس میں پھر مشرق و مغرب کے علماء کے فتاوے جمع کر دیے ہیں، جو خراب بھی ہے ان کے بھی دلائل دے دیے ہیں جو حق میں، اور آخری فیصلہ یہی کیا کہ اس دور میں نا انشورنس کے بغیر چارہ نہیں، یہ ایک تحفظ اور تکافل اجتماعی ہے کہ کچھ نہ کچھ ضمانت ہے کہ لوگوں کو کوئی صدمہ پیش آ جائے تو کوئی جماعت ہو جو اس کی مدد کرے۔ صحیح، چاہے انٹرسٹ ہو اس میں یا نہ ہو، اگر نہ ہو تو وہ بہتر ہے نا؟ نہیں، انٹرسٹ وغیرہ جو نا یہ ایسے جیسے میں آپ کو کوئی چیز میں اور آپ واپس مجھے پھر زیادہ دے دیں، یہ تو دین میں جائز ہے نا، میں نا پابندی لگاؤں کہ ضرور میں نے لینا، آپ خود ہی پیشکش کر دیں یا خود دے دیں، تو نبی علیہ السلام بھی لوگوں کو قرضہ جب ادا کرتے تھے تو زیادہ دیتے تھے، مگر اس کو شرط کے طور پر کہ ضروری یہ نہیں کرنے دیتے تھے کہ یہ سود ہو جاتا، دیتے وقت اگر وہ 100 کی بجائے 150 دے دے تو کہتے یہ تو نیکی کی بات، اس نے بھی احسان کیا۔ اس کو سورہ کے تحت امام خمینی اور سب لوگوں نے لکھا کہ یہ تامین جو ہے نا، تامین عربی میں اس کو کہتے ہیں نا کہ حفاظت کا ایک ذریعہ، تو یہ ٹھیک ہی ٹھیک ہے، جو لوگ وہ اپنی طرف سے کمپنی دیتی ہے دیتی رہے۔ اچھا، تو یہ یعنی کہ فرق چیز ہے، سود نہیں ہے یہ؟ نہیں، اس کو نا سود کے نہ کوئی سود کے نیت سے جمع کرائے، وہ کہے کہ سارے لوگ اکٹھے کرتے رہے فنڈ، کسی کو مصیبت پیش آ جائے گی تو یہ پھر امداد ہو جائے گی، وہ زیادہ بھی دیتے ہیں بے شک، اس میں کوئی حل نہیں۔ ہاں، یہ اسی طرح کی بات ہے نا جیسے حضور نے بھی کیا، دین میں عرب میں پہلے بھی تھا اخلاق کا کہ جب کسی شخص سے غلطی سے قتل ہو جاتا تھا تو اس کی دیت پھر اسلام نے کہا کہ 3 قسطوں میں 3 سالوں میں دو، اور وہ آدمی نہ دے جس سے قتل ہوا کیونکہ اس کی بھی نیت قتل کی نہیں تھی، وہ پھر پورے خاندان کے بالغ مردوں پر بانٹ دیا جاتا تھا، اس کے سارے دادے کی اولاد پر وہ 3 سالوں میں وہ اکٹھا کر کے دے دیتے تھے، اور جب یہ خاندان کا نظام کچھ ڈھیلا پڑ گیا تو حضرت عمر نے دیوان بنا دیا، پھر دفتر کہ پورا محکمہ، یہ کمپنی جس میں وہ ملازمت کرتا نا، وہ اپنی تنخواہوں سے کروٹی کرا کر اس کی مدد کرے، تو یہ کسی طرح کی صورت تھی، سب لوگوں کو تحفظ حاصل تھا۔ صحیح ہے، صحیح۔ اچھا، اس میں کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ گیم آف چانس ہے کہ آپ پیسے دیتے رہتے ہیں دیتے رہتے ہیں دیتے رہتے ہیں، اگر آپ کو یہ حادثہ پیش آ گیا تو آپ کو پیسے ریٹرن ملتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ نہیں، وہ جو ہے جو ہوتا ہے نا قمار یا جوا، وہ یہ علماء نہیں سوچتے کہ اس میں تو سارا جاتا بھی رہتا نا، کبھی آیا کبھی سارا چلا گیا، جوا وہ ہوتا ہے، یہ جو ہے نا کہ اس کی رقم محفوظ ہے، کسی طرف نہیں جائے گی، مگر وہ کمپنی یا ادارہ جو ہے نا اکٹھا کر کے کاروبار کر کے جو جی چاہے کر کے اس کو زیادہ دے گی اپنی طرف سے۔ نہیں، لیکن ہمیشہ تو نہیں دیتی نا، صرف تب دیتی ہے جب اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے بندے کے۔ ہاں، یہ تو ہوتی ہے، ان کی ساری آپس میں صلح ہی اس بات پر ہے کہ حادثہ جس کو پیش آئے گا اس کی مدد کرے گی۔ اچھا، ٹھیک۔ یہ جو الصلح ہے نا چیپٹر کا اس میں آتی ہے، یہ شروط وغیرہ کی بات نہیں، صلح کی ہے کہ لوگوں نے آپس میں یہ طے کر لیا، صلح کر لی ہے کہ اس طرح بھیا جس کو ہم نے سے حادثہ پیش ہے اس کی مدد کریں گے۔ چلیں، صحیح ہے۔ ٹھیک ہے جاوید صاحب، یہ کویشچن ہے، یہ تھوڑا سا تفصیل طلب ہے شاید، یہ فرماتے ہیں کہ انشورنس کے متعلق آپ کی رائے کیا ہے، اور اس کی خاص کچھ ٹرمینالوجی ہیں جیسے جہالہ، اس میں ایک ٹرمینالوجی استعمال ہو رہی ہے، یا کچھ اور ٹرمز ہیں، وہ ذرا واضح کیجیے گا، اور کیا یہ اللہ پر توکل کرنے کے خلاف نہیں ہے؟ اس دنیا کے اندر اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے مستقبل کی فکر کریں، اس کی تعلیم ذاتی زندگی میں بھی دی گئی ہے۔ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ اگر آپ اپنے مستقبل کے لیے بچا کے کچھ نہیں رکھیں گے اور آپ سب کچھ خرچ کر ڈالیں گے تو پھر یہ اندیشہ ہے کہ جب ضرورت پڑے گی تو آپ اس موقع کے اوپر خائب و خاسر ہو کے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ سورہ بنی اسرائیل میں یہ کہا ہے نا، ٹھیک ہے، تو گویا آپ کو اپنے مستقبل کے لیے، یعنی جب آپ اخراجات کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ بچا کے رکھنا چاہیے، یہ خدا کی دی ہوئی عقل ہے۔ اجتماعی سطح پر اس کی نہایت اعلیٰ تعلیم سورہ یوسف میں دی ہے، یعنی بادشاہ کو خواب دکھایا گیا، قحط آنے والا ہے، بالکل صحیح ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس قحط کے معاملے میں ایک مستقبل کی کئی برسوں کی منصوبہ بندی کی ہے، صحیح ہے، اس میں کم و بیش 7 سال کا عرصہ ایک ہے، 7 سال کا عرصہ ایک ہے، اتنے لمبے عرصے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔
تو یہ ضروری ہے، خدا نے ہم کو عقل دی ہے، انسان کو پیدا اس طرح کیا گیا ہے کہ وہ جانوروں کی طرح نہیں ہے. جانوروں کے اندر بھی یہ جبلت رکھی گئی ہے کہ وہ اپنے مستقبل کی منصوبہ بندی کرتے ہیں. کتنے جانور ہیں جن کا مطالعہ کر کے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بعض اوقات اپنا 6 ماہ کا ذخیرہ اکٹھا کرتے ہیں، غذا اکٹھی کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. آپ کو بندوبست کرنا چاہیے جائز طریقوں سے. انشورنس یا بیمے کے معاملے میں جو اصل بحث پیدا ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ عقد تجاری ہے یا عقد معاونت ہے. عام طور پر ہمارے ہاں جو فقہی ذہن کے لوگ ہیں اس کو عقد تجاری کے طور پر دیکھتے ہیں. اس کی وضاحت کر دیجیے گا. یعنی مطلب یہ کہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ ایک کاروبار کر رہے ہیں، آپ سے میں پیسے لیتا ہوں، بیع و شراء کرتا ہوں، یا آپ مجھے قرض دیتے ہیں، تو وہ اس کو ایسے ہی لیتے ہیں کہ جیسے آپ نے ایک کمپنی قائم کی ہے اور میں نے آپ کو ماہانہ پریمیم کی شکل میں قرض دینا شروع کر دیا ہے، اور اس پر اب آپ جو کچھ مجھے دیں گے وہ سود ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرض پر منفعت کا مطالبہ کیا جائے تو یہ سود ہے. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھا جائے کہ یہ کوئی اس طرح کا عقد تجاری ہے ہی نہیں، یہ عقد معاونت ہے. یعنی 10 آدمیوں نے مل کے یہ طے کیا کہ ہم آپس میں تھوڑا تھوڑا کنٹریبیوٹ کریں گے، اور اگر کسی کو کوئی مشکل پیش آئے گی تو اس مشکل کے موقع پر اس طریقے سے اس قاعدے کے مطابق اس کی مدد کر دی جائے گی. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ عقد معاونت ہوگا. اب ظاہر ہے کہ یہ عقد معاونت سادہ جگہ پہ بھی ہوتا ہے، یعنی ایک محلے کے لوگوں نے طے کر لیا، خاندان کے لوگوں نے طے کر لیا، ایک دفتر کے لوگوں نے طے کر لیا. اس کو اس سے آگے بڑھ کر دور حاضر میں آرگنائز کر دیا گیا ہے. یعنی بعض لوگ آگے بڑھے، انہوں نے کہا جی ہمیں آپ اس کے آرگنائز کرنے کی ذمہ داری دے دیں. انشورنس کمپنی کیسے وجود میں آتی بن گئی؟ صحیح ہے. آرگنائز کرنے کی ذمہ داری دے دیں، اور ہم آپ سے کوئی معاوضہ نہیں طلب کرتے. ہم آپ سے اس روپے کو خرچ کر کے آگے اس پہ کاروبار کر لینے کی اجازت طلب کر رہے ہیں. جمع ہو جائے گا نا سارا کا سارا. ٹھیک ہے. اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا. آپ اس زاویے سے اس کو دیکھیں گے تو اس میں جو کچھ بھی آپ کو ملتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. اس لیے آپ چاہیں تو اس موضوع کے اوپر میں نے مقامات میں جو مضمون لکھا ہے بیمہ کے عنوان سے اس کو پڑھ لیں. غلطی بنیادی طور پر وہاں ہوئی ہے. تو عقد تجاری میں یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ غرر نہ ہو، ضرر نہ ہو، جہالت نہ ہو. یہ مسائل اصل میں عقد معاونت میں ہوتے نہیں، یہ ہوتے ہی نہیں ہوتے. اچھا، آپ جب بیمہ کمپنی کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ آپ کے پیسے کو کاروبار میں لگائے اور اس سے منافع حاصل کرے، تو آپ اسے ایبسلوٹ اجازت تو نہیں دے رہے، آپ اسے کاروبار کی اجازت دے رہے ہیں، لیکن اسے مطلق اجازت نہیں دے رہے. اگر وہ کسی حرام کاروبار میں لگائے گا اور پھر اس کا منافع آپ کو لوٹائے گا تو پھر تو اس میں قباحت آئے گی نا. اصلاً منافع نہیں ہوتا. اصلاً یہ ہے کہ یہ تجربے سے معلوم کیا گیا کہ جو کچھ بھی آپ ادا کر رہے ہوتے ہیں اس میں ڈیمانڈ کتنی ہوتی ہے. دیکھیے نا، 50 لوگوں نے مل کے 10 روپے دیے تو مطالبہ کتنا آئے گا. اب تک کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ 13%، 14% سے زیادہ مطالبہ نہیں آتا. تو اس وجہ سے وہ آپ کی رقم میرے پاس آ جاتی ہے، میری آپ کے پاس چلی جاتی ہے، اصلاً وہی سرکولیٹ کر رہی ہوتی ہے. اچھا، تو اس لیے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. تاہم یہ ممکن ہے کہ بڑے پیمانے کی بعض ٹرانزیکشن میں کچھ منفعت بھی ان کو اپنی دینی پڑ رہی ہو. تو یہ بہرحال ان کا کام ہے، ان کو توجہ دلانی چاہیے کہ وہ نیک کام کریں، اچھے آدمی بنے. یہ وہاں ہوگا. اصل میں جو بیمے کا پورا معاملہ ہوا ہے اس میں کوئی قابل اعتراض چیز نہیں.